بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں پر قوام عطا فرمایا ہے، لہٰذا اگر گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہے اور 2-3 رائے بن رہی ہیں، شریعت نے عورت کو حکم دیا کہ تم اپنی رائے کو شوہر کی رائے کے مقابلے میں ختم کر دو۔ لہٰذا اگر تم خاوند کی رائے کو قبول کر لو گی تو گویا آپ نے قرآن پاک کی اس آیت کو قبول کر لیا۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سجدہ کرنے کی اجازت غیر اللہ کو ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ خاوند کو سجدہ کرے۔ اسی طرح یہ بھی عورت کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ گھر سے باہر نکلنا چاہے تو مرد کی اجازت کے بغیر نہ نکلے اور نہ اپنے گھر کے اندر مرد کی اجازت کے بغیر کسی کو داخل ہونے دے۔ مال اور عزت میں خیانت نہ کرے، اس لیے کہ اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوں گے۔ اسی طرح اولاد کی اچھی تربیت کرنا یہ بھی عورت کی ذمہ داری ہے کہ بچے ماں کے پاس زیادہ وقت گزارتے ہیں، اس لیے جب ماں بچپن میں ہی ان بچوں کی تربیت کرے گی تو یہ بڑے ہو کر نیک بنیں گے۔ بچے کی مثال پگھلی ہوئی دھات کی طرح ہوتی ہے، اس کو آپ جس سانچے میں ڈالیں گے اسی کی شکل اختیار کر لے گی۔ تو اگر ماں بچپن سے اسے نیکی سکھائے گی تو بچے بھی نیک بن جائیں گے، اور اگر بچپن میں محبت کی وجہ سے ان کی تربیت نہ کی تو پھر یہ بڑے ہو کر کسی کی بھی بات نہیں سنیں گے۔ یاد رکھیے، بچپن کی کوتاہیاں بچپن میں بھی انسان سے زائل نہیں ہوتی، اس لیے بچپن میں انسان کی تربیت ہونا انتہائی ضروری ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو عورت فرائض کو پورا کرنے والی ہو، یعنی نماز روزے ادا کرنے والی ہو، پردے کا لحاظ کرنے والی ہو، اور وہ اس حالت میں مرے کہ اس کا خاوند اس سے خوش ہو، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ اپنے اندر نیکی پیدا کرے۔ خوبصورت عورت کو دیکھنے سے آنکھ خوش ہوتی ہے اور خوبصورت عورت کو دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جس عورت کا خاوند اس سے ناراض ہو تو صبح ہونے تک اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور مزید ایسی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔